يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ بقرہ آیت 154 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ نداۃ الرحمن یعنی وہ آیتیں جس میں اللہ نے خاص اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے ترتیب کے اعتبار سے، یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے مدد طلب کرنے کا طریقہ بتلایا۔ یہ مدد کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ ہم عاجز ہیں، ہماری خود کی کوئی حقیقت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد نصرت ہمارے شامل حال نہ ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے طلب کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں دو اسباب اور دو وجوہات کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ تم مدد طلب کرو، اللہ نے استعینوا کہا۔ یہ لفظ امر ہے، اسے استعانت کہا جاتا ہے۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنے کے۔ تو مدد کس سے طلب کی جا سکتی ہے؟ تو مدد اسی سے طلب کی جائے گی جو مدد کرنے پر قادر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ حقیقی معنوں میں کوئی بھی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے لڑکے میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، اسے اچھے سے یاد کر لو۔ کلمات کیا ہیں؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت ہوگی۔ شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت ہوگی۔ یہاں مراد شریعت اسلامیہ کی حفاظت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی حفاظت ہے۔ ہم جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کی جانب سے مدد ہمارے شامل حال رہے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ کو ہمہ وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔
اور جب کبھی تم سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا. اور یہ یاد رکھو کہ ساری دنیا مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا فائدہ جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا نقصان جتنا کہ تمہاری تقدیر میں پہلے سے اللہ نے لکھ رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی سوکھ چکی ہے، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تمہیں مدد ہونی ہے، اگر تم مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہے. تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو. ہر نماز میں بھی شریعت نے ہمیں اللہ ہی سے دعا مانگنا سکھائی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو ہر نماز میں یہ دعا تو کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کہنے کے باوجود پلٹتے ہی کسی اور کو بھی پکارنے لگ جاتے ہیں، کسی اور کو مددگار سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، دامن پکڑ کر آگے بڑھا دینے والا سمجھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا قول اور ان کا عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے. قرآن مجید ہمیں جو دعا سکھا رہا ہے اور جو دعا کا معنی ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، جس سے ہم استعانت یعنی مدد طلب کر سکیں. ہمیں دعائیں اور مدد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنی چاہیے. اب اللہ کی ذات سے جب ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جب مدد طلب کریں گے تو حوالہ کس چیز کا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اسباب یہاں پر ذکر فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو. صبر یہ ایک آدمی کی دنیاوی ضرورت بھی ہے اور دینی ضرورت بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر آدمی صبر کا دامن چھوڑ دے تو دنیا میں وہ انسان ناکام ہوا کرتا ہے، وہ غصے کا شکار ہو جائے گا، اس کے معاملات بگڑ جائیں گے، لوگ اس انسان سے کترانے لگ جائیں گے. اور دینی اعتبار سے جو آدمی صبر چھوڑ دے وہ ناشکری کی راہ پر چل پڑتا ہے، اور ناشکروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا سخت ہے. آپ لوگ مجھے دیکھیے، انہیں کرنے دیجیے ان کا کام. ہاں ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، شاید کچھ مسئلہ ہوگا وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، ہم کس سے خطاب کریں گے اگر آپ وہاں دیکھنے لگ جائیں تو؟ ہاں بتائیے میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ پیچھے والے بتائیے، ٹھہر جائیے، کوئی ایک بتائیے پیچھے سے کیا کہہ رہا تھا؟ بس سب کیمرے میں لگے ہوئے تھے. ہم یہاں بیٹھے ہیں جیسا کہ کل ہم نے آپ سے کہا، ہماری بیٹھنے کی نیت کیا ہے؟ ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہم پر ہیں، سکینت نازل ہو رہی ہے، فرشتے ہمیں پروں میں ڈھانکے ہوئے ہیں، اور یہ چیز کو ہم ایسے ہی وہ کرتے ہیں. بڑی فضیلت والی باتیں ہیں. تو تھوڑا سا ذہن اور اپنی نگاہیں ایک طرف لگائے رکھیں، بولنے میں بھی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو باتیں یاد رہے گی. ہم یہ کہہ کس لیے رہے ہیں اور آپ سن کس لیے رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ عمل. سنیں گے نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ دھیان سے سننا عمل کے لیے بے حد
ضروری ہے۔ تو ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ صبر ایک آدمی کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے۔ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو صبر کے معنی ہوتے ہیں باندھنے کے، روکے رکھنے کے۔ ہم صبر میں کسے روکے رکھتے ہیں؟ تو اپنے نفس کو روک کر رکھتے ہیں غلط راہ پر نکلنے سے، خواہشات کے پیچھے چلنے سے۔ ہمیں صبر کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے؟ تو 3 جگہ ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں صبر کی ضرورت 3 جگہ پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 3، دنیا میں جو آزمائشیں اور بلائیں ہمارے در پر آ جاتی ہے تو ان آزمائشوں اور بلاؤں میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادات میں صبر کی ضرورت کیسے پڑتی ہے؟ تو دیکھیں، ابھی ہم نے اتنا لمبا قیام کیا، اگر صبر نہ ہو تو یہ قیام بھی ممکن نہیں ہے۔ سارے دن کا روزہ ہے، آدمی فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک انتظار کرتا ہے، ایک قطرہ پانی اپنے گلے کے نیچے اترنے نہیں دیتا، حالانکہ نفس کی خواہش کیا ہے کہ گلے کو تر رکھا جائے، وہ تمام حلال چیزوں کو اختیار کیا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جایا جائے، لیکن ہم نے اپنے نفس کو روکے رکھا ہوا ہے۔ یہ صبر ہے۔ اور یاد رکھے، عبادتوں میں جو صبر آدمی کو مطلوب ہے وہ 3 مقامات پر ہے۔ پہلے صبر کی ضرورت 3 جگہ ہے، جس میں سب سے پہلے عبادت۔ اب عبادت میں بھی ہمیں 3 جگہ صبر کی خاص ضرورت پڑتی ہے۔ ساری عبادت میں تو ہوتی ہی ہے، لیکن 3 مقامات پر ساری عبادت میں بھی سب سے خاص ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عبادت کی شروعات میں، جب ہم عبادتیں شروع کرنے لگتے ہیں تو وہاں صبر کی ضرورت ہے۔ کس لیے؟ نیتوں کی اصلاح کے لیے۔ ہمارا نفس ہمیں ریاکاری کی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے۔ دل کے اندر یہ باتیں پیدا ہوتی ہے کہ تعریف ہوگی، کوئی دیکھے گا، واہوائی ہوگی، لوگوں کے درمیان میں نام ہوگا، لیکن ایسے مقامات پر ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو کھینچ کر اخلاص اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص نیت کرنے والا بناتے ہیں۔ عبادتوں کی شروعات میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے، اور جب عبادت شروع ہو جائے تو وہاں صبر کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی احسان کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادتوں میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اس انداز سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو لحاظ تمہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی میں ہے، یہ خیال ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی یہ خیال اپنے ذہن میں رکھے تو پھر شیطان اسے یہاں وہاں کے حسابات نہیں کروائے گا۔ خشوع خضوع وہ آدمی کی عبادتوں میں ہوگا، اور عبادتوں کے اختتام پر بھی ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کس طرح؟ تو عبادت کرنے کے بعد اندر سے ایک کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں کہ عبادتیں ہو گئی، بڑا کام ہم نے کر لیا، اور اپنے آپ کو فرشتوں کی صف میں کھڑا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتوں کے بعد ہمیں عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرنے والے بننے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور شریعت اسلامیہ نے ہدایت دی۔ عبادت ہونے کے بعد ہمیں عبادتوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادا ہو چکی عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ الہ العالمین ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، اور عبادتوں کے بعد اللہ کی بڑائی ہو تاکہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے۔ اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم روزوں کی مدت پوری کر لو تو کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی توفیق تھی جس کی وجہ سے تم نے عبادت کی، اگر اس کی توفیق نہیں ہوتی
تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں؟ عبادتوں کے اختتام پر ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے تکبر کے بالمقابل۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کہتے ربنا تقبل منا، الہ العالمین تم مجھ سے بھی میرے بیٹے سے بھی اس عمل کو قبول کر لے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بات فخر کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کر رہے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت تخاف اللہ یقبل منک، اے اللہ کے دوست، اے خلیل الرحمن، تم اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کر رہے ہو اور اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو عبادتوں کے اختتام پر ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی کہ عبادتوں کے وقت ہمیں صبر چاہیے، اور صبر کی دوسری ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنا ہو۔ ہمارا جو نفس ہے وہ بڑا کمزور ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، اور آدمی کو ہر برائی کی طرف کھینچتا ہے اور اس کے سامنے برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل کھینچتا چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ شاید بات سمجھ میں نہ آئے، آدمی کا ذہن وہاں تک نہ جائے، لیکن الحمدللہ ہم معاشیت پر بہت سا صبر کرنے والے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ کوئی نشاور چیز کا استعمال کرے، ہم کانپ جائیں گے، ہم اپنی روح کو اس طرف جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارا صبر ہے۔ لیکن کہیں کہیں ہم میں سے بعض افراد ایک طرف تو معاشیت سے بچنے کے لیے صبر کی مدد لیتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہیں دوسری معصیتوں میں ہم صبر سے مدد طلب نہیں کرتے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ کوئی نشہ آور چیزوں سے بچتا ہے تو وہ حرام لین دین میں پڑا ہوا ہے، کوئی حرام لین دین میں پڑنے سے بچتا ہے تو وہ وہیں ماں باپ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں نافرمانیاں ہیں، معصیت ہے۔ تو معصیت سے بچنے کے لیے آدمی کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آدمی اس وقت صبر کا دامن تھامے رکھے اور اس بات کی امید لگائے کہ جو میں صبر کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس پر مجھے اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور صبر کی تیسری قسم وہ ہے آزمائش اور بلاؤں کے وقت صبر کرنا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، آزمائش آ کر رہے گی، بغیر آزمائش کے، بغیر پریشانیوں کے ہماری زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ آزمائش ہوگی، تم مبتلا کیے جاؤ گے، کس میں؟ خوف میں۔ تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا اور تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، اموال میں کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، جانوں میں کمی کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا، تمہارے پھلوں میں کمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا۔ آزمائشیں ہو کر رہے گی۔ اب ان آزمائشوں کے موقع پر جو آدمی صبر کا دامن تھامے رکھے، صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ نے کہا وبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آ چکی ہیں۔ خوف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزمایا، مومنوں کو آزمایا، مومنوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کیسا خوف؟ آپ صرف جنگ خندق لے لیجئے، صرف جنگ خندق لے لیجئے، سامنے سے سارا عرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ اب مدینہ کے اندر سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان کی تعداد 3,000 تک نہیں پہنچ پاتی۔ اب یہاں سامنے سے دشمن ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، اتنے میں خبر پہنچی کہ پیچھے جو یہود ہیں ان لوگوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ یہی معاملہ جنگ بدر کے وقت تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوف کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا. آپ نے واویلا نہیں کیا، پریشان ہو کر چیخنے چلانے اور بھاگنے نہیں لگے. اللہ تبارک و تعالی نے نعم البدل کیا دیا، فتح و نصرت ان لوگوں کا مقدر بن گئی. اللہ تبارک و تعالی خوف کے ذریعے سے آزمائے گا. ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صبر کر کر بیٹھے رہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں معاملات سے نمٹنے کے لیے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو کوئی خبر مل رہی ہے پھیلا رہا ہے، خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کے موقع پر صبر کا مظاہرہ حد درجے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا بھوک سے بھی آزمائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزمائے گئے. کیسا؟ جنگ خندق ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ہو کر کہتے ہیں کہ خندق کھود رہا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس قدر بھوک لگ رہی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر ہٹا کر دکھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. 3 دن اور 4 دن ایسے گزر رہے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلق کے نیچے نوالا نہیں اتر رہا ہے. بھوک سے آزمائے جا رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ 2 گزر جاتے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. 2 مہینے گزر رہے ہیں، 3 مہینے گزر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں تھوڑا سا تیل کم ہو جائے، تھوڑی سی شکر کم ہو جائے، بیویوں کی شوہر سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ تم نے ہمیں دیا کیا ہے؟ جس دن سے تمہارے گھر آئی ہوں اس دن سے پریشانی اٹھا رہی ہوں. دھونے کے لیے واشنگ مشین نہ ہو تو سارے خاندان میں واویلا کر دے گی. اور پھر بات کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، بات کیا ہے؟ ہم اہل ایمان میں سے ہیں. اور جب بات صبر کی ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. خوف کے ماحول میں صبر ہو، تنگ دستی میں صبر ہو. اللہ تبارک و تعالی اموال میں کمی کرے گا، تجارتوں میں نقصان ہو جائے گا، صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ذرا تجارت میں نقصان ہوا نہیں کہ آدمی سود کی راہ پر نکل پڑتا ہے، کسی اور راستے پر نکل پڑتا ہے، غلط راہ کے ذریعے سے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے. چوری، ڈکیٹی، دھوکہ دھڑی اور لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرنا یہ صبر کے منافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے. جس طرح ہمارا مرنا یقینی ہے، ہمارے مقدر کا رزق ہمارے پیٹ تک پہنچنا یقینی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صبر کرنا چاہیے، اچھی رائے اختیار کرنی چاہیے، صبر سے رزق کا انتظار کرنا چاہیے. اچھے اسباب آدمی اختیار کرے. مال میں کمی ہوگی، تجارتوں میں نقصان ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ جان سے بھی آزمائے جائیں گے. گھر والوں میں کسی کی وفات ہوگی، قرب و جوار میں وفات ہوگی، یا اسی طرح خود آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ تمام معاملات میں آدمی صبر کا مظاہرہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دست مبارک میں آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابراہیم ان العین لتدمع، تم پر آنکھ بہ رہی ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اس تنگ حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے. ہمارے پاس تھوڑی سی پریشانی آ جائے، خاصتاً خواتین بڑی لمبی زبانیں چلانے لگ جاتی ہیں. نعوذ باللہ، بولنے سے ہماری زبان لرز رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر مل گیا تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا تھا، اب پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے. ہم نے ایسی کون سی برائی کر دی جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح آزما رہا ہے
یہ کلمات کفریہ کلمات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو جانتے بوجھتے اگر آدمی کہے تو اسے اسلام کی ڈگر پر لا کر کھڑا کر دے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو پریشانی والے ہوں اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت موجود تھی۔ روایت کیا تھی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کو تکلیف پہنچے تو وہ وہی کہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ خیرا منہا۔ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد کہے اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تو اس پر اجر سے نواز دے، اور جو نقصان مجھے پہنچا ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو آدمی یہ دعا پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد میں یہ دعا تو پڑھتی رہتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، لیکن میرے دماغ میں ایک بات یہ چلتی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والوں میں سے، آپ نے دونوں طرف ہجرت کی، اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں سے آپ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، آپ دعا کرتی رہتی۔ آپ کہتی ہیں مسلم کی روایت ہے کچھ دن نہیں گزرے کہ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر کہنے لگے ام سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی تکلیف پر صبر کرے وہی کہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت پہنچی ہے اس پہ اجر دے، اس سے بہتر چیز عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ صبر یہ ہماری زندگیوں کی ایک لازمی شے ہے جس کے بغیر حقیقی معنوں میں ہم سچے مومن نہیں ہو سکتے، جس کے بغیر دنیاوی اعتبار سے ہم سکون اور اطمینان کی زندگی بھی بسر نہیں کر سکتے۔ صبر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر صبر کرنے والوں کی مختلف صفات بیان فرمائی اور جن کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے۔ 70 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ تو صبر ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ ہے، اور یاد رکھے آزمائش ہو کر رہے گی۔ یہ بات شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہی تھی کہ مان لیجئے کوئی تکلیف ہم تک پہنچی، اور تکلیف پہنچنے پر اگر ہم واویلا کرنا ہی چاہتے ہیں کیجئے، لیکن کیا اس واویلے سے، نوحہ کرنے سے، چیخ پکار کرنے سے جو نقصان ہو چکا ہے ہم اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آنے والے نقصان کو روک سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں صبر کب کرنا ہوگا؟ تو صبر پہلے مرحلے میں کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آدمی رو دھاڑ کر، چیخے مار کر، کپڑے پھاڑ کر، گال پیٹ کر، اب آخر میں کوئی راہ نظر نہ آئے تو کہنے لگے کہ چلو اب صبر ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے، صدمے کی پہلی خبر پہنچتی ہے، اسی وقت تمہیں صبر کرنا ہوگا، اسی وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور قاضی شریح رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کہتے تھے کہ جب کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو میں 4 باتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ نقصان پہنچتا ہے تو 4 باتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ یہ صبر سے بھی اونچا مرتبہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہوتی کہ میں یہ سوچتا کہ یقیناً یہ نقصان تو مجھے پہنچ گیا، لیکن اس سے بڑا نقصان بھی تو مجھے پہنچ سکتا تھا جس سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے۔
اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ اس نقصان پر میں صبر کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی. اگر مجھے صبر کی توفیق نہ ہوتی تو میں واویلا کرتا اور نوحہ کرنے والوں میں شمار ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. تیسری بات یہ کہ اللہ نے اس صبر کے ذریعے سے اجر کی امید میرے دل میں پیدا کر دی. اگر بغیر امید اور نیکی کے میں صبر کرتا تو ایسے صبر کا کوئی خاص بدلہ ملنے والا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی نیت کی بھی مجھے توفیق دی. اور چوتھی اور اہم بات آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آزمایا, نقصان ہوا, تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہوا. اللہ کا شکر اس بات پر کہ اللہ نے دینی اعتبار سے مجھے نہیں آزمایا. اگر اللہ دینی اعتبار سے آزماتا تو اس میں تو بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو چکے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے جسے اللہ نے دین سے آزمایا, وہ پھر ثابت قدم نہیں رہ پائے, وہ بھٹک گئے, وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے, دنیاوی اعتبار سے آزما رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. دین محفوظ ہے. اگر دین ہاتھ سے نکل جائے تو پھر سوچے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. یہ 70 سال کی زندگی یہ گزر رہی ہے, گزر جائے گی, گزرنا ہی ہے, لیکن قیامت کی جو لمبی مدت ہے جس کی کوئی انتہا کوئی اختتام نہیں, وہاں ہمارا کیا حال ہوگا. سوچنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دینی اعتبار سے ہماری آزمائش نہیں کی. تو انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, پہلی مرتبہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اور تکلیف کی خبر پہنچے تو اسی وقت صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آدمی صبر کرے گا اس کے لیے بدلہ ہوگا, نیکیاں جھڑیں گی, رتبے بڑھیں گے. کتنی تکلیف پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حتی الشوک یوشاکها, ایک کانٹا بھی کسی آدمی کے پاؤں میں چبھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہ جھڑا دیتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ ایسے ہی جھڑاتا ہے جیسے درخت سوکھے پتوں کو جھڑا دیا کرتا ہے. تو یہ پہلا سبب ہے جس سے ہمیں اللہ کی مدد مل سکتی ہے. وہ سبب کیا ہے؟ صبر. دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالی نے کہا نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الصلاۃ نور, نماز نور ہے, تمہاری رہنمائی کرے گی. نماز کی پابندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری اوقات ہیں, آخری لمحات ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرو, نماز کا خیال کرو, نماز تم سے فوت نہ ہونی پائے. ماتحت لوگوں کا خیال کیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی پریشان ہوتے آپ نماز کی طرف بڑھتے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ. اب بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. ایک نماز ہمارا ہتھیار ہے. جنگ بدر کا موقع ہے, دشمن 3 گنا زیادہ ہے, ہتھیاروں سے لیس ہے, اس کے پاس ساز و سامان ہے, کھانا وافر مقدار میں ہے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, سب ہے. اور یہاں پہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے, تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے, اور پورے لشکر میں ایک گھوڑا, یہ 2 گھوڑے. یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے. لیکن ان لوگوں نے کون سا ہتھیار اختیار کیا کہ رات بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مجاہدین نماز میں مشغول رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے رہے. اور جو دوسرا دن نمودار ہوا, دوسرا سورج جو مسلمانوں پر طلوع ہوا, اس نے ایسی تاریخ لکھی کہ رہتی دنیا تک ویسی تاریخ نہیں آ سکتی. چھوٹی سی جماعت نے 1000 کے لشکر کو پلٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. ایسے سرغناؤں کا سر قلم کر دیا گیا جو ساری عرب کی قوت تھے, جس کی دھاک ساری عرب پر چلا کرتی تھی, اور انہیں قتل کرنے والے چرواہے تھے, غلام تھے, بچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی. کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی پریشان ہوتے آپ نماز کی طرف بڑھتے اور نماز ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نماز اور صبر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنوں کی مدد کیا کرتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو. وبش ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آج ہم نماز کا اہتمام کرنے لگ جائیں، صبر کا مظاہرہ کریں، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہوگا. نصرت کے اعتبار سے، معیت کے اعتبار سے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. ویسے ہی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. غلام، اے لڑکے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم ہمہ وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم صبر کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، ہر معاملے میں صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہیں، مدد طلب کرتے رہیں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت پیدا کرے گا اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی. باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی. دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.